کا دم بھرتے ہیں, غوث پاک کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں, ان کے نام کی بریانیاں, ان کے نام کے اڑد چاول خوب اڑاتے ہیں, لیکن اپنے بستروں کو چھوڑنا تیار نہیں ہوتے, علماء کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اپنی چارپائیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اپنے نرم نرم بستروں سے نکلنا پسند نہیں کرتے. اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں, نبی کی محبت کے نغمے سنائے جاتے ہیں, مگر ہم ہیں نبی کے وہ غلام, وہ غلام جو کہلاتے ٹناٹن سنی ہیں. ہم ٹناٹن سن نہیں, بلکہ ہم نبی کی محبت میں کھا کھا کر امام حسین کی محبت میں شربت پی پی کر ٹنی بن چکے ہیں, سنی بنے. جہاں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں سبحان اللہ سبحان اللہ ایمان والے جمع ہو تو علماء کرام کے بیان سننے کے لیے پوری تیاریاں ہونی چاہیے. میرے بھائی نقیب نے پہلے ہی کہا تھا کہ جہاں شیطانی محفل کی جاتی ہے تو لوگوں کو دعوت دینا نہیں پڑتا, پورا فیلڈ پر ہو جاتا ہے, مکانوں کی چھتیں بھر جاتی ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, امام حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اولیاء کرام کا دامن نہیں چھوڑیں گے, ہم تو بخشے بخشے آئے ہیں. ہماری حالت کیا ہے میرے عزیز؟ ذرا قبر کی فکر کرو. ایک یہ فیلڈ ہے, وہ میدان ہے, وہ ہمارے سامنے ایک ایسی زندگی شروع ہونے والی ہے جس میں کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, جس میں کوئی یار و مددگار نہیں ہوتا, جہاں پر کوئی ہتھیار کام نہیں آتا, جہاں پر کوئی مونس و ہمدم نہیں ہوتا, اس اندھیری وادی میں کوئی چراغ روشن کرنے والا نہیں ہوتا. اگر وہاں کوئی ہوتا ہے تو میرے بھائی اللہ کی رحمت کام آتی, محبت کام آتی. ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھوں, ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے, اس کے بعد فیصلہ آپ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, من آنا مظلومن, اگر کسی شخص نے کسی مظلوم کی مدد کی, کسی مجبور کی مدد کی, آن اللہ یوم القیامت فی الجواز علی الصراط. پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن پل صراط سے گزرنے میں اس کی مدد فرمائے گا. بے شک بے شک سبحان جو اللہ. کسی مجبور کی, کسی پریشان حال کی یا کسی مظلوم کی مدد کرتا ہے, اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ یعنی ایمان والے کی مدد کرنا, مظلوم کی مدد کرنا, مجبور کی مدد کرنا اللہ کی بارگاہ میں کتنا محبوب ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. بات کو سمجھ گئے, یہ سارا کا سارا جلسہ کامیاب ہو جائے گا, آپ کا یہاں آنا کامیاب ہو جائے گا. پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں وَدْخَلَهُ الْجَنَّةِ, اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اس کو میں جنت میں داخل فرماؤں گا, بے شک سبحان اللہ. بغیر حساب ولا بکتاب. اللہ کے بندے سے محبت کرنے والا, کسی کی پریشانی کو دور کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں اتنا محبوب ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو بے حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی حدیث پاک میں آگے آتا ہے وَمَن رَعَى مَظْلُومًا فَاسْتَغَاثَ بِهِ, اگر کسی مجبور نے, کسی مظلوم نے تم سے مدد طلب کی, بے شک آپ سرمایہ دار ہیں, آپ مالدار ہیں, اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے, اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, اور مال کے ذریعے سے آپ بہت نیکیاں کما سکتے ہیں. آپ کے پاس پاور ہے, مظلوم کی مدد کر کے آپ بڑی نیکیاں کما سکتے ہیں. یا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سے مظلوم نے مدد طلب کی فلم یغثہ, اور آپ نے اس کی مدد نہیں کی, بے شک اس کی فریاد کو نہیں سنا, اس کی بات پہ کوئی توجہ نہیں کی, اور آپ اپنے مال کو گننے میں مصروف ہو گئے, آپ اپنے کام میں مصروف ہو گئے, آپ نے مظلوم کی بات کو نہ سنا, لیکن اللہ تبارک و تعالی مظلوم کی فریاد کو سنتا ہے. یا نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں مظلوم نے آپ سے مدد طلب کی, آپ نے اس مظلوم کو دیکھا لیکن آپ نے نظر انداز کیا. پیارے نبی فرماتے ہیں ضُرِبَ فِی الْقَبْرِ
बिमियति सौत मिनन नार। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया कब्र के अंदर फरिश्ते उसको 100 कोड़ों से मारेंगे। अंदाजा लगाएं, जी जी यानी सिर्फ इस बात पर कि आपने उसकी मदद नहीं की, जी जी फरिश्ते कब्र में 100 कोड़ों से उसको सजा देंगे। मेरे भाई जरा सोचे, ये मदद ना करने की वजह से इतनी बड़ी सजा है। मुझे बताओ, जहां प्यार नबी ये फरमाए 100 कोड़ों से फरिश्ते उसको सजा देंगे, तो वहां पे बचाने वाला कौन है? बेशक क्या वहां पे कौन मदद करेगा? जहां मदनी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम डिसीजन फरमा दे 100 कोड़ों से फरिश्ते सजा देंगे, तो वहां पे कौन मददगार है? जरा सोचे, मदद न करने पर इतनी बड़ी सजा है, तो जुल्म करने पर कितना बड़ा गुनाह होगा। इस बात का अंदाजा लगाएं, मोमिन के दिल को सताने पे कितना बड़ा जुर्म होगा, किसी के हक को मारने पर कितना बड़ा गुनाह होगा। इस बात का अंदाजा लगाएं, किसी के दिल दुखाने पर कितना बड़ा गुनाह होगा। इस बात का अंदाजा लगाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सिर्फ इस बात पर कि उसने उसकी मदद नहीं की, उस पर जुल्म होते हुए देखा, उसको परेशानी में गिरफ्तार होते हुए देखा, मगर हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। बस लोग मजे में पड़ गए, अपनी बस्तियों में, अपने घरों में अपने भाई को फंसाने के बाद आराम से अपने घरों में बैठ गए। बस नारे लगाए और उनके नाम के कसीदे पढ़े, अपने घरों में महफूज हो गए। क्या हमारा यही हक बनता है, हमारी यही जिम्मेदारी है कि हम रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम होकर इस तरीके से बैठ जाएं? तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, भाषा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, और तेगों के साए में हम पलकर जबा हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी निशा हमारा। दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, हम उसके पासबा हैं, वो पासबा हमारा। मुझे सिग्नल मिल चुका है, और ये 2, 4 या 10 मिनट बोलने से आप तो जानते हैं कि 15-20 मिनट में माहौल भी नहीं बन पाता है। खतीब के लिए टाइम भी चाहिए, लेकिन हमारे दीगर और मेहमान मौजूद हैं। हुसूल बरकत के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, और थोड़ा थोड़ा वक्त में आपके सामने से रुखसत होते चले जाएंगे। बस हुसूल बरकत के लिए इतना ही काफ़ी है, इशारा भी हो चुका है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सुभान अल्लाह।